ایک حدیث پاک ہے جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن میں اگر آپ سے ملاقات کرنا چاہوں تو کہاں کروں؟ آپ مجھے کس مقام پر ملیں گے جہاں میں آپ سے ملاقات کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مقامات ہیں جہاں پر آپ ملاقات کے لیے آؤ گے تو میں وہاں ملوں گا۔ وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، اور فرمایا کہ وہ 3 مقام ایسے ہیں اگر ایک پر نہ ہوا تو دوسرے پر ہوں گا، دوسرے پر نہ ہوا تو تیسرے پر ہوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا مقام فرمایا کہ جب تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہو، مجھے تم تلاش کر رہے ہو، تو سب سے پہلے تم آنا میزان پر، جہاں پر ہر انسان کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ سب سے پہلے تم آنا میزان پر، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرا کوئی امتی اس میزان کے پلڑے میں اس کی نیکیاں کم ہو گئی تو میں اپنی نیکی اس کے پلڑے میں ڈال کر اس کی نیکیوں کو بڑھا دوں گا۔ میں اپنی ایک نیکی اس نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کر اس کی نیکیوں کو بڑھا دوں گا، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ اسے بخش کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جب میزان پر آؤں اور وہاں پر آپ موجود نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو میزان پر آئے اور وہاں مجھے نہ پائے تو پھر سیدھا کوثر پر آ جانا، جو حوض کوثر ہے اس پر تو آ جانا، وہاں میں تجھے ملوں گا۔ اب وہ حوض کوثر کیا ہے؟ وہ حوض کوثر حدیث طیبات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جنت کی نہر ہے جو ایک حوض میں آ کر گرتی ہے، اور اس نہر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میری امت جب پیاسی ہوگی اور پیاس کی شدت سے ان کی زبان خشک ہو جائے گی اور وہ پانی پانی کر رہے ہوں گے، جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں اپنے اس حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، اور اس حوض کا پانی پینے کے بعد دوبارہ وہ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے۔ اور اسی حدیث پاک کے تحت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے پوچھا، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس حوض پر آپ کھڑے ہوں گے اس سے جو لوگ پانی پی رہے ہوں گے اس کے برتنوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کے مطابق اس کے برتنوں کی تعداد ہوگی۔ اور ایک اور روایت کے مطابق کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، ان سے زیادہ تعداد اس حوض کے برتن ہوں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ حضرت انس بن تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس حوض کوثر پر بھی آؤں اور وہاں بھی آپ سے اگر میری ملاقات نہ ہو تو پھر میں کہاں آؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں تمہیں حوض کوثر پر بھی نہ ملوں، اگر میں تمہیں میزان پر بھی نہ ملوں تو پھر اس صورت میں تم اس پل صراط کے قریب آ جانا، میں وہاں کھڑا ہوں گا اور اپنی اس امت کو وہاں سے گزار رہا ہوں گا، وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ باریک ہے،
اور جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب گناہگار امت وہاں سے گزر رہی ہوگی، فرمایا کہ میری امت جب گزرے گی جبریل اپنے پروں کو بھی اس پل صراط پر بچھا دیں گے، اور ان پروں کے اوپر سے میری امت گزر کر جا رہی ہوگی، اور جو میرا امتی وہاں گر رہا ہوگا اور گناہوں کی وجہ سے گرنے کے قریب ہوگا، میں وہاں سے اپنے اس امتی کو گزار کر جنت میں بھیج دوں گا۔ ہمارے اتنے آقا، اتنے پیارے آقا، مہربان آقا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان کہ فرماتے ہیں اگر میں پہلے میزان پر ہوں گا وہاں سے اپنی امت کو بچا رہا ہوں گا، اگر میں وہاں نہ ملا تو اس صورت میں حوض کوثر پر ہوں گا، وہاں پر میں اپنی امت کو پانی کی پیاس کو بجھا رہا ہوں گا، اگر میں وہاں بھی نہ ملا تو اس صورت میں پھر پل صراط پر ہوں گا، وہاں سے میں اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت کرنی چاہیے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں آج کل یہ بھی عقیدہ بہت جلد ہی لوگوں کے اندر رچ بس رہا ہے کہ کہنے لگے، اعتراض کرنے والوں نے کہا، وہابیوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ مشرک تھے۔ آپ کو یہاں ایک بات بتانی ہے، اس بات کو آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ کوئی بھی بدعقیدہ جب آپ پر حملہ کرے، آپ پر اعتراض کرے تو آپ اسے جواب دینا بھی جانتے ہوں۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین سچے پکے مومن تھے، سچے پکے مومن تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کی حوالے سے بات کی جائے، روضہ انور کے حوالے سے بات کی جائے، حدیث طیبات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور وہ کعبہ معظمہ سے بھی افضل ہے، وہ بیت المقدس سے بھی افضل ہے، وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ تو پھر میرے بھائی جس مٹی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جس قبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اگر وہ قبر، وہ مٹی کعبہ معظمہ سے بھی افضل ہو سکتی ہے، بیت المقدس سے بھی افضل ہو سکتی ہے، بیت المعمور سے بھی افضل ہو سکتی ہے، عرش معلی سے بھی افضل ہو سکتی ہے، تو میرے بھائی کیا وہ رحم، اس سے زیادہ کیا چیز پاک ہو سکتی ہے جس رحم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے 9 مہینے گزارے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور کے والدین مشرک تھے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ اگر وہ رحم، وہ قبر، اگر وہ کعبۃ اللہ سے افضل ہو سکتی ہے، بیت المعمور سے افضل ہو سکتی ہے، تو وہ رحم کتنا افضل ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے 9 مہینے گزارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب وہ قبر بھی کعبہ معظمہ سے افضل، وہ قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار بیت المقدس سے افضل اور بیت المعمور سے افضل، عرش معلی سے افضل، تو میرے بھائی حضور کے والدین پھر کس طرح مشرک ہو سکتے ہیں جس رحم میں، جس پیٹ میں حضور نے 9 ماہ گزار دیے ہوں، اور جس باپ کی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوں، وہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں رب فرماتا ہے انما المشرکون نجس، جو مشرکین ہیں، جو مشرک ہیں، وہ پلید ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ تو پھر میرے بھائی حضور کا نور تو پاک ہے نا، حضور کا نور پاک ہے، تو رب کی تو یہ شان ہے کہ اپنے محبوب کو پاک جگہ منتقل کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین مشرک ہوں؟ ہمیں اس بات پر اگر کوئی بھی ہم پر اعتراض کرتا ہے، کہیں بھی حضور کے والدین کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو ہمیں فوراً اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا ہم پر فرض ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بانیان